بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ریاض عبدالغفار ایڈوکیٹ جو کہ رحیم یار خان میں پریکٹس کرتا ہوں، اور ڈرافٹنگ جو ہے سیول کیسز کی، فیملی کی، رینٹ کی، کنزیومر کورٹ کی اور کرمنل کی جو ہے، اس کے لیے میں نے اکیڈمی سٹارٹ کی ہوئی ہے، جس میں نوجوان وکلا جن کے نئے نئے لیسنس آئے ہیں، یا جو ابھی لاسٹ ایئر کے یا سیکنڈ ایئر کے یا تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو اردو ڈرافٹنگ سکھاتا ہوں کیسز کے حوالے سے، کہ آپ نے کیسے کیس تیار کرنا ہے اور کیسے آپ نے ان کو پلیٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں فیملی کیسز کے حوالے سے ڈرافٹنگ سکھا رہا ہوں، اور اتنے آسان طریقے سے سکھا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ کافی سارے لڑکے جو ہیں وہ مجھ سے کافی بہتر طریقے سے ڈرافٹنگ سیکھ چکے ہیں اور خود کام کر رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں تنسیخ نکاح کے جو دعویٰ جات ہیں نا، ان کی ڈرافٹنگ سکھاؤں گا، پھر ڈیلی روٹین کے حساب سے جس کا بھی دعوے کا نمبر ہوگا اس حساب سے ڈرافٹنگ سکھاتا جاؤں گا۔ لیکن سب سے جو پہلا ہے وہ ہم تنسیخ نکاح فیملی کیسز کے حوالے سے میں ڈرافٹنگ سکھاؤں گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ لکھنا ہے کہ ایک تو میں یہ بتا دوں کہ تنسیخ نکاح جو ہے نا، وہ دو قسم کے دعویٰ جات ہوتے ہیں۔ ایک وہ دعویٰ ہوتا ہے جس میں رخصتی ہو چکی ہوتی ہے، نکاح کے بعد رخصتی ہو جاتی ہے۔ دوسرا وہ دعویٰ ہوتا ہے جس میں رخصتی نہیں ہوئی ہوتی۔ تو سب سے پہلے آج میں وہ اس دعوے کی ڈرافٹنگ سکھاؤں گا جس میں رخصتی ہو چکی ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ہیڈ اوپر جو سب سے پہلے لکھنا ہے وہ لکھنا ہے آپ نے بعدالت جناب سینئر سول جج صاحب، جج فیملی کورٹ رحیم یار خان۔ دوسرے نمبر پر آپ نے تنسیخ نکاح کے دعوے میں نام لکھنا ہے عورت کا۔ جیسے ابھی میں نے اپنے طور پر ایک دعوے کا لکھا ہوا ہے، اس کا میں نام لکھ دیتا ہوں: مہناز بی بی دختر محمد صدیق ذات بھٹی سکنہ کوٹ سمابہ بستی پرانی تحصیل و ضلع رحیم یار خان۔ اور جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے خاوند کا نام میں آگے لکھوں گا بنام کر کے دوسری سائڈ پہ: اسد اللہ ولد رحمت اللہ ذات بھٹی سکنہ بستی باغوں تحصیل و ضلع رحیم یار خان۔ اس کے بعد نیچے آپ ہیڈ نوٹ میں لکھیں گے دعویٰ تنسیخ نکاح، اس کو انڈر لائن کریں گے اور لکھیں گے جناب اعلیٰ مدعیہ حسب ذیل عارض ہے۔ نمبر 1، فقرہ نمبر 1 یہاں سے سٹارٹ ہوگا، اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے کہ آپ پہلے ہم اس تنسیخ نکاح کے دعوے کی ڈرافٹنگ کریں گے جس میں عورت کی رخصتی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو فقرہ نمبر 1 یہ ہے کہ مدعیہ کا نکاح و شادی ہمراہ مدعا ہے، مدعیہ مہناز بی بی ہوگی اور مدعا ہے اس کا خاوند اسد اللہ ہو گیا، جس کے خلاف یہ دعویٰ دائر کیا جا رہا ہے۔ ہمراہ مدعا مورخہ 27/7/2011 کو آپ نے نکاح کی ڈیٹ بھی لازمی لکھنی ہے، اگر فوٹو کاپی آپ کے پاس ہے تو۔ مدعیہ ہمراہ مدعا آباد ہو کر حقوق زوجیت ادا کرنے لگی۔ لازمی بات ہے، جب رخصتی ہو گئی ہے تو حقوق زوجیت بھی ادا ہوں گے۔ یہاں پر ایک اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر دونوں کی کوئی اولاد ہو تو اس کے بارے میں آپ نے تفصیل لکھنی ہے۔ اگر فرض کریں، میں مثال لیتا ہوں کہ یہاں پر ان کے 2 بچے ہیں، تو لکھا جائے گا کہ فریقین کی زوجیت سے 2 بچے محمد اسلم بعمری 5 سال اور سلیم احمد بعمری 3 سال پیدا ہوئے، جو کہ زندہ حیات ہیں۔ اگر زندہ ہوں تو آپ نے یہی لکھنا ہے کہ جو کہ زندہ حیات ہیں اور زیر کفالت مدعی ہیں۔ اگر مدعیہ کے پاس ہوں تو آپ نے لکھنا ہے کہ مدعیہ کے زیر کفالت ہیں۔ اگر اس کے پاس نہ ہوں، اس کے خاوند کے پاس ہوں، تو آپ نے لکھنا ہے کہ مدعا علیہ کے زیر کفالت ہیں۔ اور نقل نکاح نامہ لف ہے، مصدقہ کے لیے منحصرہ لف ہے۔ یہ ہو گیا پہلا فقرہ، جس میں صرف ان کی شاید ان کا آپس میں رشتے کے بعد آبادی ہوئی، اس کے بعد بچے جو پیدا ہوئے نہیں ہوئے وہ تفصیل لانی ہے، یہ چیز آپ نے لکھنی ہے۔ اب ہم فقرہ نمبر 2 لکھتے ہیں، یہ کہ شادی کے بعد کچھ عرصہ تک مدعا علیہ کا رویہ ہمراہ مدعیہ ٹھیک رہا۔ تو لازمی بات ہے کہ شروع میں نئی شادی ہوتی ہے تو
لازمی بات ہے کہ ان کا آپس میں جو ہے تعلق بھی اچھا رہا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ تعلق ان کا جو ہے وہ اچھا نہیں رہا ہوگا۔ ماں بعد مدعا علیہ کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ مدعا علیہ نے مدعیہ کو مار پیٹ کرنا، گالی گلوچ کرنا اور طعنہ بازی کرنا شروع کر دیا۔ لازمی بات ہے گھریلو معاملات میں اگر کوئی بیسک جب بھی کوئی معاملات بڑھتے ہیں تو لڑائی جھگڑا گالی گلوچ یا طعنہ بازی لازمی طور پر ہوتی ہے، اور ہم نے یہی لکھ دینا ہے جو کہ مین گراؤنڈ بھی ہے اس کا۔ اب جب کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اس میں آگے کیا کیا جاتا ہے؟ لازمی بات ہے کہ کوئی فریق دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہی چیز ہم یہاں پر لکھیں گے، مدعیہ نے مدعا علیہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب اگر سمجھانے کی کوشش کی ہے، دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یا وہ سمجھ جاتا ہے، ایک نہیں سمجھتا۔ اگر نہیں سمجھا، نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی تو مدعی عدالت آ گئی، تو یہاں پر ہم یہی لکھیں گے کہ مگر مدعا علیہ نے سمجھنے کی بجائے الٹا اس بات کا سخت برا منایا، اور مدعا علیہ کا رویہ ہمراہ مدعیہ نہایت ہی سخت ہو گیا۔ لازمی بات جب وہ نہیں سمجھا تو اس کے رویے میں تبدیلی آئی ہوگی اور وہ سخت ہو گیا ہوگا، اس کا رویہ جو ہے وہ مدعیہ کے کافی خلاف ہو گیا ہوگا، تو اس نے آخر سے رویہ سخت ہونے کا تو کوئی فرق پڑا ہوگا۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مدعا علیہ نے مدعیہ کو گالی گلوچ کرنا، مار پیٹ کرنا اور طعنہ بازی کرنے کے ساتھ ساتھ خرچہ نان نفقہ بھی دینا بند کر دیا۔ مدعیہ اپنے والدین سے خرچہ لے کر گزر بسر کرنے لگی، کیونکہ اگر اس کو خاوند خرچہ نہیں دے رہا ہوگا تو لازمی بات جب جھگڑا ہوتا ہے تو کوئی آدمی آپس میں بولنا تک گوارا نہیں کرتے، تو خرچہ دینا تو پھر دور کی بات ہوتی ہے۔ تو اپنا گزر بسر کرنے کے لیے آخر اس کو بھی کچھ پیسے چاہیے ہوتے ہیں، تو کسی بھی عورت کے پاس سب سے پہلے اس کے جو قریبی جو ہوتے ہیں جن سے وہ چار پیسے لے سکتی ہوتی ہے تو وہ اس کے والدین ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا جی؟ مدعیہ اپنے والدین سے خرچہ لے کر گزر بسر کرنے لگی۔ بعد میں کیا ہوا؟ جب معاملات کافی بگڑ جاتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ کوئی بھی آدمی دوسرے کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، تو یہی چیز یہاں پر آ جائے گی کہ مدعا علیہ نے مدعیہ کو مار پیٹ کر کے، یہاں پر میں نے تو لکھا ہے کہ 1 ماہ قبل سے گھر سے نکال دیا۔ آپ کا جو کیس ہے اس کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنا عرصہ قبل اس نے گھر سے نکالا، تو یہی چیز آپ نے لکھ دینا ہے۔ جب گھر سے نکالا تو لازمی بات ہے مدعیہ کسی جگہ پر جا کے رہے گی، تو وہی چیز ہم یہاں پر لے دیتے ہیں کہ تب سے مدعیہ ہمراہ نابالغان اپنے والدین کے گھر رہائش پذیر ہے۔ اگر بچے نہیں ہوں گے تو آپ نے صرف یہ لکھنا ہے کہ تب سے مدعیہ اپنے والدین کے گھر رہائش پذیر ہے۔ یہاں پر ایک چیز آپ نے مینشن کرنی ہے کہ مدعیہ کے والدین کے گھر کہاں پہ۔ تو جیسے میں نے دعویٰ کے اوپر جب مدعیہ کا نام لکھا تھا وہاں پہ لکھا تھا کہ مدعیہ اپنے والدین کے گھر، جو ان کا ایڈریس ہے وہ ہے بستی پرانی، کوٹ سمابہ، تحصیل و ضلع رحیم یار خان۔ یہ چیز آپ نے بھی لازمی اس میں مینشن کرنی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے تیسرا فقرہ۔ جب وہ اپنے والدین کے گھر آ گئی اور اس کا کوئی سلسلہ نکار نہیں بنتا تو اب مدعیہ عدالت لینے کے لیے کیا آئی ہے اور اسے کیا ہوا ہے؟ یہ کہ مدعا علیہ کے اس رویے اور سلوک کی وجہ سے مدعیہ کو ہمراہ مدعا علیہ شدید نفرت پیدا ہو گئی ہے، اور مدعیہ حدود اللہ میں رہ کر ہمراہ مدعا علیہ آباد نہ ہو سکتی ہے۔ جب وہ آباد نہیں ہو سکتی تو وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ تنسیخ نکاح کے لیے عدالت آئی تھی، تو یہاں پر یہی لکھا جائے گا برآں مدعیہ تنسیخ نکاح کی حقدار ہے۔ اس کے بعد ہیں 4 قانونی فقرے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہر چند مدعا علیہ کو کہا اور کہلوایا گیا کہ وہ مدعیہ کو طلاق دے کر اپنی زوجیت سے علیحدہ کر دے، مگر مدعا علیہ لیت و لال کے بعد 1 ہفتہ قبل سے صاف انکاری ہے۔ جب وہ انکاری ہے تو یہی وجہ بنی دعویٰ دائر کرنے کی، تو آگے لکھا جائے گا جو کہ بناء دعویٰ ہے۔ نمبر 5واں جو فقرہ یہاں پر بنے گا وہ بھی قانونی فقرہ ہے کہ یہ کہ مدعیہ کو بناء دعویٰ برخلاف مدعا علیہ صاف انکار مدعا علیہ 1 ہفتہ قبل سے یومن فی یومن اندر حدود اختیار سماعت عدالت جناب والا پیدا ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر جو چھٹا فقرہ ہے وہ بھی قانونی فقرہ ہے۔ یہاں پر میں اس کی وضاحت کر دوں کہ وہ ہوتا ہے رہائش سے متعلق فقرہ۔ جو فقرہ نمبر 3 لیگل فقرہ ہے وہ رہائش سے متعلق ہوتا ہے۔ یہاں پر اس چیز کی وضاحت لازمی طور پر کرنا ضروری ہے کہ جس تحصیل میں مدعیہ کی رہائش ہوگی اسی تحصیل میں ہی دعویٰ دائر کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی رہائش جو ہے، فرض کریں میں بتاتا ہوں کہ خانپور تحصیل میں اور دعویٰ جو ہے وہ رحیم یار خان میں کر دے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی رہائش جو ہے عارضی ہو یا پرماننٹ ہو، وہ متعلقہ تحصیل میں ہونا ضروری ہے۔ تو وہی چیز ہم یہاں پر لکھیں گے، یہ کہ چونکہ اگر دونوں فریق ہیں، مدعی اور مدعا علیہ، دونوں تحصیل رحیم یار خان کے رہائشی ہیں،
تو ہم لکھیں گے یہ کہ چونکہ رہائش فریقین تحصیل رحیم یار خان میں واقع ہے، اس لیے فیملی کورٹ رحیم یار خان کو دعویٰ اعضا کی سماعت کا اختیار حاصل ہے۔ اور آخری فکر ہے فیملی دعویٰ جات، چاہے وہ اس کی مالیت ہزاروں میں ہو، لاکھوں میں ہو، یا کروڑوں میں ہو، یا اربوں میں ہو، فیملی دعویٰ جات پر ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ 15 روپے کا کورٹ فیس فکس ہے۔ تو یہاں پر ہم وہی چیز لکھ دیں گے، یہ کہ دعویٰ پر مطابق قانون مبلغ 15 روپے کا کورٹ فیس چسپاں کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آخری دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک ہے تصدیق اور ایک ہے استدعا۔ تو استدعا میں ہم سمپل ہی ایک چیز لکھیں گے، میں نے بڑے اس پورے دعوے کو ایک شارٹ سی استدعا میں اپنا ڈرافٹ کرنا سکھانا چاہتا ہوں، یہ خود بھی کرتا ہوں میں ایسے ہی۔ اندرین حالات استدعا ہے کہ ڈگری دعویٰ تنسیخ نکاح باحق مدعیہ برخلاف مطالعہ مطابق عنوان و متن دعویٰ، عنوان و متن دعویٰ کو استدعا اعضا کا حصہ شمار کیا جائے، صادر فرمائی جائے۔ اور تصدیق میں رائٹ سائڈ پہ آپ یا جس جگہ پہ بھی مناسب لگے، جگہ خالی ہو پیج پہ، آپ تصدیق سمپل سے لکھ سکتے ہیں کہ حلفاً تصدیق کی جاتی ہے کہ جملہ مراتب عرضی دعویٰ میرے علم و یقین سے صحیح و درست ہے، نیچے لفظ آ جائے گا اور دونوں کا نام آ جائے گا۔ اور دعویٰ جو ہے ڈائریکٹ بھی آپ چاہیں، آپ کو کوئی وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ لوگ ڈائریکٹ دعویٰ دائر نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنے وکیل صاحب کے تھرو بھی یہ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں، لیکن وکیل کو ہائر کرنا ضرور لازمی ہے، کیونکہ اس کی وجہ میں بتا دوں کہ جو قانونی پیچیدگیوں کو وکیل جانتا ہوتا ہے وہ عام آدمی نہیں جان سکتا، کیونکہ عام آدمی کی زندگی میں ایک دعویٰ کبھی کبھار ہونا ہے، شاید کوئی 50 سال میں ایک بار ہو جائے یا 2 بار ہو جائے، جبکہ وکیل نے ہر روز یہی کیس ڈیل کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا فیملی دعویٰ سمپل تنسیخ نکاح کی حد تک۔ تو اس میں اب یہاں پر ایک تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ میں اپنی اکیڈمی میں 1 سے 2 بجے تک صرف ڈرافٹنگ ہی سکھاتا ہوں، اور میرا یہاں پر کوئی کام نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ میرے پاس تقریباً 8 یا 9 جونیئر جو ہیں، وہ جن میں سے لیسن سے یافتہ بھی ہیں، 4 لیسن سے یافتہ وکیل صاحبان ہیں، 4 جو ہیں وہ ایک 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، ایک 2nd ایئر کا ہے، اور 2 جو ہیں وہ 1st ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں میرے پاس، جو کہ ڈرافٹنگ سیکھ رہے ہیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب تک ان کی LLB کلیئر ہوگی تب تک یہ ڈرافٹنگ بھی سیکھ چکے ہوں گے، اور ان کو یہ کام نہیں کرنا پڑے گا کہ LLB کرنے کے بعد یہ 5-7 سال کسی کے پاس جونیئر شپ کریں، ان کو ایسی کوئی ضرورت لاحق نہیں ہوگی۔ تو ڈیلی میں نے صرف ایک پوائنٹ کے اوپر دعویٰ ڈرافٹ کرنا سکھانا ہوتا ہے۔ آج میرا جو میں نے ڈرافٹنگ کی ہے وہ ہے تنسیخ نکاح، جس میں رخصتی ہو چکی ہوگی، اور یہ میرا آج پہلا لیکچر ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا لیکچر آئے گا وہ بھی تنسیخ نکاح کا دعویٰ ہوگا، لیکن اس میں رخصتی عورت کی نہیں ہوئی ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے حق المہر، خرچہ، سامان جہیز، یا کوئی اور ایسا جیسے بچوں کی حوالگی یا گارڈین، وہ جو معاملات ہیں وہ بھی اس میں آئیں گے جب اس فیملی کیسز کی ڈرافٹنگ مکمل ہو جائے گی۔ یہاں پر یہ وضاحت بھی میں بڑی کلیئر طور پر کر دوں کہ جب فیملی کیسز کی وضاحت میں مکمل کر لوں گا، فیملی کیسز کی ڈرافٹنگ مکمل ہو جائے گی، تنسیخ نکاح بھی ہو جائے گا، اپنا تکذیب نکاح بھی ہو جائے گا، خرچہ نان نفقہ، سامان جائز، حق المہر، اپنا اعادہ حقوق زن و شوئی، گارڈین، حوالگی نابالغان، جب یہ تمام دعویٰ جات ہم ڈرافٹ کر لیں گے ایک مرتبہ، اور جن کے اس کے بعد تمام لیکچر پورے ہو جائیں گے، پھر میں فیملی کورٹ ایکٹ باقاعدہ پڑھاؤں گا بھی صحیح، اور اس میں ہر پوائنٹ قانونی طور پر یہی چیز آپ لوگوں کو سکھاتا جاؤں گا کہ پہلا لیکچر میں نے دیا تھا تنسیخ نکاح، جس میں رخصتی ہو چکی ہوتی ہے، تو اس میں قانونی پیچیدگیاں کیا ہیں، یا اس میں قانون کیا کہتا ہے، متعلقہ سیکشن کے حساب سے وہ میں سمجھاؤں گا، کیونکہ سب سے پہلے کسی بھی دعوے کے لیے ڈرافٹنگ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ڈرافٹنگ آتی ہے، متعلقہ سیکشن کا نہیں بھی پتہ، آپ تکڑے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس کا۔ تو میری یہ جو لیکچر دینے کا سلسلہ ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ کئی میں نے ادھر دوست دیکھے ہیں جو 8-8 10-10 سال سے جونیئر شپ کر رہے ہیں، اور ان کو ایک چھوٹا سا تنسیخ نکاح کا کیس لکھنا نہیں آتا، وہ کسی کمپیوٹر والے کی منت کر لیتے ہیں اور وکلا صاحبان کے پاس جاتے ہیں۔ میرے اس لیکچر کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایسے وکلا صاحبان جو ایسی چیزوں سے پریشان ہیں،
میرا یہ لیکچر سن کے صرف وہی تبدیلی آئے گی جو حالات واقعات تھوڑے بہت چینج ہوں گے. فقرہ نمبر 2 صرف اس میں تبدیل ہوگا، باقی جو وہاں کے ان کے نام ہیں وہ تبدیل ہوں گے، یا جس تاریخ کو شادی ہوئی ہوگی وہی چینج ہوں گے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی. یہاں پر ایک چیز میں بتا دوں کہ جو میں نے فقرہ نمبر 2 لکھوایا تھا، اگر اس میں کوئی خاص بات بھی آتی ہے تو وہ آپ واضح طور پہ اس پہ لکھ سکتے ہیں یہاں یہ ہمارا قابل ذکر ہے کہ فلاں چیز بھی ایسے ایسے ہے. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو لکھوا دیا، کوئی بھی تنسیخ نکاح کیس ہو، آپ یہی چیز لکھ دیں، آپ کا دعویٰ آپ کی فیور میں ہو جائے گا. آپ کے خلاف اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں مصالحت کے بعد عدالت نے فیصلہ دینا ہوتا ہے کہ جی یہ دعویٰ ڈگری ہو گیا. لیکن بہرحال وہ مصالحت والی چیزیں یا وہ چیزیں تو جب ہم فیملی کورٹ ایکٹ میں پڑھاؤں گا، اور وہ بھی میں انشاءاللہ ہر سیکشن پڑھاؤں گا. یہ بھی نہیں ہوگا کہ میں نے ایک سیکشن پڑھا دیا، دوسرا چھوڑ دیا، تیسرا پڑھا دیا، چھٹا چھوڑ دیا، ایسا بھی نہیں ہوگا. ہر سیکشن پڑھیں گے ہم، اور انشاءاللہ ہر سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جب 1 سے 2 میں اپنے اسٹوڈنٹس کو لیکچر دیتا ہوں تو اسی ٹائم یہ ویڈیو بھی میں بنانے کی ساتھ کوشش کرتا ہوں. میں نے اپنے جونیئرز کے بھی ذمہ لگایا ہوا ہے کہ جی آپ نے یہ ویڈیو بنانی ہے. ویڈیو بنانے کے بعد میں نے یوٹیوب پر یا اور جو کوئی چینل ہے اس کے اوپر میں انشاءاللہ یہ ہر لیکچر کی ویڈیو سینڈ کروں گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ میری جو ویڈیوز ہیں یا یہ جو میرے لیکچر ہیں، یہ تمام ینگ وکلا جن کو کام نہیں آتا، یہ میں پھر وضاحت کر دیتا ہوں کہ جن کو کام نہیں آتا ان کے لیے یہ بہترین چیزیں ہیں. انہیں اس لیکچر میرے جو ہیں ان سے سیکھنا چاہیے. سیکھنے کے ساتھ ساتھ اسی کے تحت وہ چاہیں تو پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. اگر میرے آپ پورے لیکچر یہ اٹینڈ کریں گے، میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ تنسیخ نکاح کے اس پہلے لیکچر سے لے کے جو آخری لیکچر فیملی کورٹ ایکٹ کے آخری سیکشن تک ہوگا، جو بھی یہ لیکچر اٹینڈ کرے گا، میں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ فیملی کیسز میں انشاءاللہ اچھا خاصا اسے تجربہ ہو جائے گا. وہ ڈرافٹنگ بھی اسے آتی ہوگی اور قانون بھی آتا ہوگا، اور کسی بھی اچھے وکیل کے ساتھ بیٹھ کے وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور چیز آئے گی، یا شاید ہو سکتا ہے کہ مجھ پر طنز بھی ہو کہ جی میں انگلش میں کیوں نہیں یہ کرا رہا. تو انگلش میں اس وجہ سے نہیں کرا رہا کہ تقریباً موسٹلی وکلا صاحبان کو میری طرح شاید انگلش بھی نہیں آتی، معذرت کے ساتھ. تو میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں خود اردو میں ڈرافٹنگ سکھاؤں گا. اگر کسی بھائی کی انگلش اچھی ہے خود وہ ڈرافٹ کر لے. اگر کسی کو انگلش نہیں آتی تو کوئی بھائی اگر مجھ سے بھی رابطہ کرے گا تو میں اسے بھی یہ سکھا دوں گا، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈرافٹ بھی کر دوں گا کیس، اردو میں کہے گا، انگلش میں کہے گا، جیسے کہے گا یہ ڈرافٹنگ میں اسے کرا دوں گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، لیکچر نمبر 2 میں، جس میں میں دعویٰ تنسیخ نکاح ہی ڈرافٹ کرنا سکھاؤں گا، لیکن اس میں پوائنٹ صرف ایک چینج ہوگا کہ اس میں مدعیہ کی رخصتی نہیں ہوئی ہوگی. تو انشاءاللہ آئندہ جو میرے لیکچر ہیں آج کے لیکچر کے بعد، کیونکہ ابھی بھی کلاس موجود ہے، لیکن جو آئندہ میرے لیکچر ہوں گے وہ لازمی نہیں کہ ایسے میں کہ سامنے بیٹھ کے کلیئر ہو کر میں بتا سکوں یا ڈرافٹ کروا سکوں. تو وہ جیسے جیسے کلاس چلتی رہے گی اس کے ساتھ ہی وہ پوری ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ منیمم ٹائم میں وہ تیار کرواتا رہوں. تو انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے تمام ڈرافٹنگ، سیول، فیملی، رینٹ، کرمنل اور کنزیومر کورٹ کی یہ 5 جو چیزیں ہیں، یہ انشاءاللہ میں ایز پر لا ریلیونٹ سیکشن نہیں، ریلیونٹ سیکشن کی میں بات نہیں کر رہا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ تمام سیکشن اس کے ساتھ پڑھیں گے، چاہے وہ فیملی کورٹ ایکٹ کے ہوں گے، کنزیومر کورٹ کے ہوں گے، رینٹ کے ہوں گے، سیول کے ہوں گے، کرمنل کے ہوں گے. تو انشاءاللہ جو نیکسٹ میرے لیکچر ہوں گے وہ میں کوشش کروں گا کہ خود ہی میں دوران لیکچر وہ ویڈیو بنا کے، کیونکہ میرے پاس بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اسپیشل بیٹھ کے یہ لیکچر بنا سکوں. لیکن دوران لیکچر جب ادھر میری اکیڈمی میں ینگ وکلا کو لیکچر دے رہا ہوں گا تو اس ٹائم انشاءاللہ میں وہ ویڈیو بنا کے ساتھ ہی ساتھ میں سینڈ کرتا رہوں گا، جس سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہمیں مشکل ٹائم سے بچائے. تھینک یو.